اسٹارٹ کیپچر. ہاں جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو دین کا ماخذ ہے جی یہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت کو سلف کے منہج پر، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اجماع کو بھی اور قیاس شرعی کو بھی مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اس کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا بریف کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اصل بات یہ ہے کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور رسول کی بات. یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن پر امت کا اتفاق ہے. اب قرآن اور حدیث سے، قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراحتاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا. تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ مستدرک الحاکم میں دوسری کتابوں میں ہے. 12 مستدرک کی روایت جو ہے اس کی سند سے. ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا. اجماع کی حجیت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ. تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے. قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا. جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح ہے. تو یہ 3 دلیلیں جو یہ اصل دلیلیں دین کی، یہ ہے وہ بنیادی دلیلیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور باقی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. سر یہ کیسے پتہ چلے گا کسی چیز پہ اجماع ہو گیا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بعد میں بتائیں گے نا. اچھا، اب اجماع کی تفصیل وغیرہ بعد میں بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ سلف صالحین کے فہم پر. تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمراہ فرقے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں. خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر قرار دیا. قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار کیا. اسی طرح اور بھی. تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا، قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے. انہوں نے جس طریقے سے سمجھائے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس طریقے کو ہم سلف کا فہم کہتے ہیں. اچھا، اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دے کے گئے. بخاری کی جو روایت، یعنی جو ایک قرآن چھوڑے کتاب اللہ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا الا فہم القرآن، یعنی قرآن کا فہم جو ہے نا ہمارے پاس ہے، یا یعنی جس طرح ایک آدمی کو قرآن کا فہم عطا کیا جاتا ہے، تو قرآن کا فہم صحابہ کے پاس تھا. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب و سنہ کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو نا، یہی آیات اگلے علماء پڑھ کے تقدیر کا اثبات کرتے تھے. ہاں، تو تم نے کدھر سے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلف کا جو فہم ہے اس فہم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح کا طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے، وہ مثلا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، اب رسول آتے رہیں گے. ہاں، تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا، اب آ گئی 5ویں بات، وہ یہ کہ اجتہاد یا قیاس. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد کرنا چاہیے. اجتہاد ایک مسئلے میں اگر قرآن حدیث ہمارے پاس موجود نہیں یا اجماع کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمارے لیے اجتہاد کا کرنا جائز ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے. اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ آپ نے نماز بنو قریظہ یعنی عصر کی نماز جو ہے نا نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. تو وہ جب گئے نا تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. ایک گروہ نے
اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے، تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی۔ ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر عمل کرنا ہے، ظاہر حدیث پر عمل کیا، تو انہوں نے دونوں گروہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی، برا نہیں کہا، تو دونوں مصیب تھے۔ تو اس سے اور دوسری جو دلائل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب اجتہادی قسمیں کبھی قیاس ہوگا، ایک مسئلے میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا جس کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کالے کس طرح رنگ کا تھا، تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ بھی ہیں، ہاں تو مشہور تو یہ اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ رنگ کھینچ گئی ہوگی، تو کہا ادھر بھی رنگ کھینچ، تو بھائی یہ باتیں ہیں۔ ہاں جی سر اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے؟ اجماع کے دو طریقے، اچھا، ایک تو جو علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، کتاب و سنت کے جو ماہر ہیں، انہوں نے اگر صلاۃ کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو ایک تو طریقہ یہ دس سے ہم اجماع دیں گے۔ اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی، مثلا امام محمد بن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، 900 نہیں بلکہ 1000 سال سے پہلے، 1000 سال سے پہلے، 1100 سال سمجھ لیں، 1100 سال پہلے وہ گزرے ہیں، یعنی چوتھی صدی ہجری کے شروع میں، حاکم سے پہلے تھے۔ انہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کا کراچی سے، اچھا، ہاں وہ آپ کو ضرور خریدی جائے گی، بہت اچھی کتاب ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے۔ اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ہے، ابن حزم نے کتاب الاجماع لکھی ہے۔ ایک تو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں نا ہماری حدیث کی اور دوسری، ان میں اجماع کا مل جاتا ہے، مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء کرام کی جو آراء ہیں ان کی تحقیقات اکٹھی کریں نا، جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے۔ سر اجماع میں اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا معتزلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں اختلاف کرتے آئے ہیں؟ اہل حق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معتزلہ، خوارج جتنے اہل بدعت ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایسے نہیں۔ ان کی کوئی حیثیت اچھا، اجماع صرف صحابہ تک ہے یا بعد میں قیامت تک جاری ہے؟ نہیں، قیامت تک جاری ہے۔ قیامت تک جاری ہے۔ جب جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر، قادیانیوں کے کافر ہونے پر پاکستان میں جو ہوا تھا نا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ لیکن سر یہ تو نص ہے نا؟ نہیں، نص تو یہ ہے کہ ختم نبوت النص ہے نا، ہاں جی، لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ احمدی قادیانی یہ کافر ہے، اچھا ہاں یہ تو اجماع بھی ہوا ہے۔ اچھا سر، اس طرح کا اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک نص پر بھی اجماع ہوتا ہے، واضح نص پر، یعنی مثل ختم نبوت والی، اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نص موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کہکہ لگا کر ہنسے، صحیح حدیث کوئی نہیں گئی کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے۔ اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وضو کے بارے میں اختلاف ہے، حنفی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو بھی کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس پر اختلاف ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نماز والے پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اور بھی ہیں، تو بھائی اجماع کہ یعنی یا تو ہم اکٹھا کریں ان کے بارے میں اور کسی کا اختلاف نہ ملے نا، یہ کمزور طریقہ ہے، لیکن یہ آخری قسم اجماع کی۔ سر کچھ سلفی عالم ہیں جو کہ اجماع کا مطلقاً انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر، یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر کہ جی سارے صحابہ کسی کام میں متفق ہو گئے تو یہ رپورٹ ہونا ہی بڑا مشکل ہے۔ وہ لوگ اب کیا یہ ان کی غلطی ہے، ہاں یہ ان کی یہ بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، وہ جس کو معاف کرتا ہے، ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ سر یہ نیکسٹ سوالات کے جواب ہیں تھوڑے مختصر دیں آپ جی، اور کوشش کریں سوال کو ریپیٹ بھی کر لیا کریں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوا کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بارے میں، جی، یہ سلف سے بھی ثابت ہے اور الحمدللہ قرآن کی کتنی آیات ہیں، اس کے اگینسٹ جو عبادت الوجود کا عقیدہ آیا ہے، تو اب اس کا شرعی حکم کیا ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں وحدت الوجود سے مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی اس کے پرتوں ہیں، وہ یعنی کہ حلول کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ گمراہ کہیں گے، بدعتی کافر نہیں، مشرک نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، اگر وہ کہتا ہے حلول کا عقیدہ تو پھر کافر کہیں گے۔ اچھا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا منکر ہے نا کہ وہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہاں، پھر کافر کہیں گے۔ اچھا، اگر لیکن عرش وہ جو کہتے ہیں تجلیات کا مرکز ہے لیکن اللہ جو ہے وہ زمان و تعویل مکان کرتا سے- ہے، اگر وہ تعویل کرتا ہے تو اس کو بدعتی سمجھیں گے، گمراہ سمجھیں گے۔ گمراہ سمجھے ہاں۔ کیونکہ کشف المحجوب میں باقاعدہ انہوں نے گمراہ فرقہ لکھا ہے حلولیہ کا، انہوں نے رد کیا ہے باقاعدہ جی۔ کہ یہ حلولی ہیں صوفیہ میں۔ اچھا، تیسرا سوال سر حیات النبی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب
بریلوی تو سارے ہی حیاتی ہیں، دیوبند میں بھی دو گروہ ہیں، حیاتی اور مماتی، اور سماع موتا کے بارے میں اتنا غلو کیا مماتیوں نے کہ وہ مطلقاً ہی مردے کے سننے کے انکاری ہیں، بخاری کی حدیثوں کو بھی وہ نعوذ باللہ ضعیف کہتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، بریلوی دوسری ایکسٹریم پہ. جو اب سلف ہیں ہمارے، جو اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث، ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے یہ کس قسم کی حیات ہے قبر کے اندر؟ یہ ہم نے ایک اس بارے میں مضمون یا فتویٰ لکھا تھا، وہ چھپا تھا منام الحدیث میں. اچھا. اور یہاں پر یہ جو میری کتاب ہے نا مقالات جلد اول، اس میں صفحہ نمبر 19 پر یہ مسئلہ تفصیلاً موجود ہے، قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ. تو اس میں یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، بے شک خرج من الدنیا. اب آپ کی جو زندگی ہے قبر میں، یہ برزخی زندگی، اخروی زندگی ہے، اس کو زندگی برزخی کہیں، دنیاوی زندگی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ اس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں برزخی طور پر. اچھا سر، یہ جو اب بریلوی کہتے ہیں، دیوبند نے بھی المحند المفند میں لکھ دیا ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دنیاوی ہے. ہاں، اب ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ گمراہی ہے یا کیا اس کو کہیں گے ہم؟ اس کو یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. کس لیول کا غلط ہے؟ ہاں، گمراہی ہے یا بدعت ہے یا کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے نا، یہ بدعت ہے، غلط ہے. دوسرا یہ کہ سلف کے فہم کے خلاف ہے. اب دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ حافظ ذابی نے لکھا ہے کہ وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِ حَيَاتٌ مِثْلُ فِي الْبَرْزَخ. یہ انہوں نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 161. اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ 349 پر حدیث نمبر 4042 اس کے نیچے لکھا ہے لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاتٌ أُخْرَوِيَّةٌ لَا تَشْمُلُ حَيَاةَ الدُّنْيَا. سبحان اللہ. دنیا سے تو مشابہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ الگ ہے. اسی وعد الوجود میں صرف واقعہ میں ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ہاں جی، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہاری نسبت، اور لیکن تم نہیں دیکھتے. اس سے یہ ساری جو اس قسم کی آیات ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ علم اور قدرت ہے. اس میں تو علم کا ذکر آ ہی نہیں رہا، لیکن باقی جگہ موجود ہے، میں نے اس کی بیس پہ اس کو بھی کرتے ہوں گے نا. علماء نے بھی یہی اس کی تشریح بیان کی ہے. صحیح ہے. اچھا سر، اس میں اگلا سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی، اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. ہاں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو، تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. جی. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا ہے دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس، کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کو چاہ رہا ہے سلام، تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں. تو پھر یہ درست ہے نا؟ ہاں، درست ہوگا، بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا، یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو صحیح حدیث ثابت ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں نا. جی ہاں، وہ سنن نسائی. اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ساری باتیں صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی نبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت. وہ شاذ کس طرح ان شاذ کی؟ اس طرح ہے سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا، جی، حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں ہوا. آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا؟ جی، آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حاضر و ناظر کے عقیدے سے نہیں، بس اسی السلام علیکہ ایھا النبیوں پہ قیاس کرتے ہوئے پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بدعقیدگی نہیں جو ہمارے بریلوی بھائیوں میں ہے، تو اس کے اوپر ہم کیا شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگاتے، بدعت کا لگائیں گے کہ اس کا یہ عمل بدعت ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں نا. یہ 5واں سوال ہی ہمارے اعجاز ریاض بھائی نے بھی پہلے پوچھا تھا، میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس پہ تو ہم بریلوی علماء سے بھی ملے ہیں، دیوبند سے بھی ملے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ گارنٹی حضور کی شکل کے لیے، حضور کے علاوہ کسی اور شکل میں شیطان آ سکتا ہے. لیکن جو اگلا حصہ نا کہ وہ ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا، اس
کے بارے میں اب کیا ہے؟ اس میں اب وہ بریلوی غلو کرتے ہیں، عباس دیوبند بھی، انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ کئی صوفیاء سے ثابت ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی کے بارے میں شورانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 72 دفعہ حضور کو دیکھا ہے. تو اب یہ بیداری میں، اب اس میں اہل السنہ جو اہل الحدیث ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا ہے نا. ہاں اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا نا آپ کے زمانے میں، وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت کرے گا، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں یعنی اعلیٰ طریقے سے آیا ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں آنا یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کا جو بہترین دور ہے 300 سال تک اسلام کا، اس دور میں کدھر بھی ثابت نہیں. لیکن سر بعد میں اتنے دعوے موجود ہیں، تو صوفیوں کے کوئی بارے بندہ جھوٹے ہی تھے. نہیں. اب کسی ایک دعوے کو صوفی نہیں، صوفی تو نہیں، جلال الدین